بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 انگلش یونٹ 1 میں آج ہم پیج 3 پڑھیں گے۔ عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ، ون آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کمپینینز، عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھا، سیڈ فرمایا that when the رسول صلی اللہ علیہ وسلم died، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، he left neither money، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیسہ چھوڑا، nor anything else، نہ کوئی دوسرا چیز، except his white riding mule، سوائے اپنے سفید سوار خچر کے، رائڈنگ جس پر سواری کی جاتی ہے، میول خچر، white سفید، his arms ہتھیار، کے ہتھیار، in a piece of land، اور زمین کا ٹکڑا، which he left to charity، جو اس نے خیرات کے لیے چھوڑا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت زندگی گزاری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی۔ although the Muslim treasury was at his disposal، اگرچہ مسلمانوں کا خزانہ اس کی تصرف سپردگی میں تھا، the greater part of the Arabian Peninsula was Muslim، جزیرہ نما عرب کا زیادہ تر حصہ مسلمان تھا، and the Muslims were victorious after 18 years of his mission، اور مسلمان اپنی 18 سالہ مشن تبلیغ کے بعد فاتح تھا۔ despite his responsibilities as a نبی، اپنے نبی پیغمبر کے ہونے کی ذمہ داری ہونے کے باوجود، a teacher، یہ اس کے ساتھ بھی آتا ہے، despite his responsibilities as a teacher، ایک استاد معلم ہونے کے طور پر بھی اس کی ذمہ داری کے باوجود، a statesman، ایک سیاستدان ہونے کے باوجود، and a judge، اور ایک قاضی ہونے کے باوجود، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم used to milk his goat، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ دولے تھے، mend his clothes، اپنے کپڑے مرمت کرتے، پیون کرتے، repair his shoes، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے، and help with the household work، اور گھریلو کام میں مدد کرتے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سمپلسٹی کہا جاتا ہے۔ نبی ہونے کے باوجود، ٹیچر، اسٹیٹسمین ہونے کے باوجود، جج ہونے کے باوجود، آپ سمجھے سارے کام کرتے تھے، گوٹ، ملکنگ گوٹ، مینڈنگ کلاتھس، ریپیئرنگ شوز، تو یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو ظاہر کر دیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کام کرتی ہوئی ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم used to visit ailing persons، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اشخاص کی بیمار پرسی کے لیے جاتے، and exhorted all Muslims to do likewise، اور تمام مسلمانوں کی نصیحت کرتے کہ ایسا کریں، likewise اسی طرح۔ He صلی اللہ علیہ وسلم also helped as companions in digging a trench، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کودنے میں بھی مدد کی، ڈگنگ میں کھدائی میں، ٹرنچ خندق، اور جو احزاب کی طرف اشارہ ہے، by moving sand with them، ریت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے، حرکت دینے کے لیے، سینڈ ریت کو کہا جاتا ہے۔ whenever he صلی اللہ علیہ وسلم visited a person، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس جاتے، ایک ملاقات کے لیے جاتے، he would first greet him، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے سلام کرتے، and then take his permission to enter the house، اور پھر اس سے اجازت مانگتے گھر میں داخل ہونے کے لیے، پرمیشن اجازت، انٹر داخل ہونے کے لیے، ہاؤس گھر۔ He صلی اللہ علیہ وسلم advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، advised mean نصیحت کرنا، the people لوگوں کو، to follow this etiquette، کہ اس آداب کو، اس پر عمل کریں،
اینڈ ناٹ ٹو گیٹ انائٹ اور غصہ نہیں ہونا. If anyone declined to give permission اگر کوئی آپ کو اجازت نہ دے. For it was quite likely the person concerned was busy کیونکہ یہ ہو سکتا ہے. quite likely ایسا ہو سکتا ہے, یہ نزدیک ہے. the person concerned متعلقہ شخص was busy مصروف ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مصروف تھا اس لیے اس نے منع کیا. otherwise دوسری صورت میں and did not mean any disrespect اور اس کا کوئی بے عزتی کا مقصد نہیں تھا, وہ مصروف تھا اس وجہ سے اس نے انکار کر دیا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet another. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوتے جو سلام کرتے دوسرے کو. and would not withdraw his hand from a handshake اور اپنے ہاتھ کو مصافحہ سے یہاں تک واپس نہیں لیتے, نہیں کھینچتے. till the other man withdrew his جب تک دوسرا شخص اپنے ہاتھ کو واپس نہ کھینچ لے. if one wanted to say something in his ears اگر کوئی شخص اس کے کانوں میں کچھ کہنا چاہتا, he would not turn away till one had finished تو جب تک اس شخص نے بات مکمل نہیں کی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پیر لیتے, اس کی بات کو سن لیتے غور سے. انس رضی اللہ عنہ one of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم companions انس رضی اللہ عنہ جو کہ صحابہ میں سے ایک تھا, said فرمایا that there was no person whom they loved much more than the نبی حضرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ شخص نہیں تھا. there was no person کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا whom they loved جس سے وہ زیادہ محبت کرتے تھے than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایسا کوئی شخص نہیں تھا. yet پھر بھی when he came to them جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ جاتے, they did not stand up for him تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہ ہوتے, because کیونکہ he صلی اللہ علیہ وسلم hated their standing up for him کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھڑا ہونا ناپسند کرتے تھے, نفرت کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا ان کا ناپسند کرتے تھے. he صلی اللہ علیہ وسلم would himself تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود however stand up کھڑے ہو جاتے, however تاہم stand up کھڑے ہو جاتے when any dignitary came to him جب کوئی معزز شخص آپ صلی کے پاس آ جاتا. یہ تھا پیج 3 یونٹ 1 کا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.